ایک جانب امریکہ ایران پر حملہ کرنے کو بےتاب ہے تو دوسری جانب ایران بھی جھکنے کو تیار نہیں۔ ایران کی جانب سے ایک نیا بیان سامنے آیا ہے جس میں امریکہ کو دو ٹوک الفاظ میں واضح پیغام دیا گیا ہے۔ ایران کی تیاریاں کیا ہیں، پیغام کیا دیا گیا، اور اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو ایران اس کا جواب کیسے دے گا؟ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، پچھلے کچھ دن سے ہم اس پہ روز ویلاگ کرتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں ایران کی تیاریاں کیا ہے، لیکن روز صورتحال تبدیل ہوتی ہے۔ آج ایران کی جانب سے ایک بڑا سخت بیان سامنے آیا ہے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ کل کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے اور اس طرح کا ڈانس کرتے ہوئے، اس طرح کرتے ہیں وہ ڈانس کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے جی کہ ایک بیوٹیفل آرمیڈا جو ہے وہ ایران کی طرف گامزن ہے اور ایران کو ٹیبل پر آنا پڑے گا۔ وہ ہم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور مذاکرات کرنے کے نتیجے میں جو ہے اس کو اپنی وہ شرائط، وہ 4 شرائط جس میں اس کو ایٹمی فیوز جو ہیں وہ اس کو ڈسٹرائے کرنا پڑے گا، اور جو اس نے اب تک ترقی کی ہے اس ٹیکنالوجی کے اندر، جس کو نیوکلیر ٹیکنالوجی بولتے ہیں، اس سے اپنے قدم پیچھے لانے پڑیں گے، پھر اپنے میزائل ٹیکنالوجی سے قدم پیچھے لانا پڑے گا، اور نہیں تو پھر اس کو جنگ کا سامنا کرنا۔ یہ ہے دھمکی۔ لیکن تم کون ہوتے ہو؟ تم کیا بدماش ہو دنیا کے؟ تم کون ہوتے ہو یہ باتیں کرنے والے؟ یہ ناچتے ہوئے جو وہ یار اس کا ڈانس ویسے مجھے بار بار یاد آتا ہے۔ اچھا، ناچتے ہوئے جو بات کر رہا تھا وہ شاید اس کو اندازہ نہیں تھا کہ کس سے بات کر رہا ہے۔ دیکھیں یہ بہت ہی اہم ہے۔ عباس اراغچی جو ہیں وزیر خارجہ جو کہ ایران کے ہیں، انہوں نے اس کا بڑا سخت رسپانس دیا ہے۔ میں داد دیتا ہوں۔ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہمیں دھمکی دے رہا ہے، یہ باتیں زیادہ کرتے ہیں اور کام کم کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے متعلق انہوں نے کہا ہم نے ٹریگر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، یعنی بندوق سیدھی ہے، ہاتھ ٹریگر پہ ہے۔ اب آپ اس کو اندازہ کریں نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اپنے میزائلز، اپنے فوجی، اپنے جہاز، اپنی آبدوزیں، اپنے بحری جہاز، اپنی بندرگاہیں، ان کو جنگ کے لیے تیار کر چکا ہوا ہے۔ بالکل، یعنی میزائل نصب ہو چکے ہیں، فوجیں بالکل تیار بیٹھی ہیں، اگلی بات بتاتا ہوں، ایئرپورٹس پر جہاز بالکل تیار کھڑے ہیں، ہیلی کاپٹر تیار کھڑے جی ہیں۔ بالکل۔ الجزیرہ نے انسٹا پہ نا ایک پوسٹ کی ہے کہ ایران نے اپنے تمام ارد گرد کے ممالک کو جنگ کی کہا ہے کہ اگر انہوں نے امریکہ کو کچھ مدد کی تو پھر ان کو جنگ کا سامنا بالکل۔ یہ انہوں نے باقاعدہ اپنے انسٹا پہ پوسٹ لگائی۔ میں دیکھ کے رہا کہ الجزیرہ کو کیا ہو گیا، اس طرح کی پوسٹ لگا رہا ہے۔ لیکن جب میں اسٹوری کے اندر گیا، ڈیپتھ میں گیا، تو مجھے پتہ چلا کہ عباس اراغچی کا یہ جو بیان ہے یہ معمولی بیان نہیں ہے، اور انہوں نے جو اس حوالے سے میڈیا سے گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کو دھمکیوں پر نہیں چلا سکتے ہیں۔ وہ جو آپ نے بات کی کہ آپ کون ہو، بدماش ہو، کیا ہو، یہ انہوں نے سیم وہی بات جو آپ بات کر رہے ہیں، اور یہ وہ بات ہے، یہ ایک نیچرل ری ایکشن ہے، اور انہوں نے کہا ہم بھی ٹریگر پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں۔ یعنی پھر چلیں اس طرح سے ہے کہ آپ جنگ مسلط ہی کرنا چاہتے ہیں، آئیے پھر میدان میں لڑ کے دیکھ لیتے ہیں۔ تیار بیٹھے ہیں، دیکھی جائے گی۔ یہ تو پھر ہوتا ہے جب آپ کسی کو اتنا دباتے چلے جائیں گے، اور اپنے انتخابی جلسے کی پاپولیرٹی کے لیے اور لوگوں کی ہو ہا کے لیے اور تالیوں کے لیے آپ اس طرح کے لفظ بولیں گے، بیوٹیفل آرمیڈا موونگ ٹورڈز ایران، تو پھر آپ کو بھی سامنے سے ایک ٹریگر رکھے ہوئے چیز نظر آئے گی۔ اچھا عامر بھائی، پچھلے 1 سال سے تقریباً ہم ویلاگ میں بات کرتے ہیں ایران کی خود مختاری کی، ایران کی جنگی تیاریوں کی۔ میں نے پچھلے 1 سال میں یہ دیکھا ہے کہ ایران کسی لمحے بھی نہ ڈھیلا پڑا، نہ جھکا، نہ اس نے کسی کی بات قبول کی۔ اس نے کہا بھائی اچھا آ رہے ہیں، بدماشی کرنی ہے، پھر دیکھ لیتے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ بھی اس نے پھر جو اسرائیل نے بدماشی کی اس نے صحیح پھینٹی لگائی اسرائیل کو۔ اب مجھے لگتا ہے امریکہ کی باری ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات تو بڑی واضح ہے، ایران کے خطے کے بارے میں نا لوگ کم اس کو ایک ملک سمجھتے ہیں۔ دیکھیں ایران ایک تہذیب ہے، اور یہ تہذیب آپ کی رومن امپائر سے، آپ کی اسلامک امپائر جو رہی اس سے، امریکن امپائر سے، یہ تمام جتنی امپائرز ہیں، یعنی آپ مہذب دنیا کی ابتدا اگر ایران سے کریں تو بہتر ہے۔ مہذب دنیا سے مراد میری وہ نہیں ہے، اگر آپ یہ کہیں گے میرے پہ فتویٰ نہ جاری کیجیے گا کوئی بھی، مہذب دنیا سے مراد ہے کہ جو نون ہسٹری ہے اس میں نوح کے بعد اگر کوئی سیولائزیشن جو ہے وہ سامنے نکل کر آئی تو وہ ایران تھی۔ یہ جو ہم سنتے ہیں سائرس وہ ایرانی، تو ایران جو ہے یہ صدیوں سے نہیں، ہزاروں لاکھوں سالوں سے ایک آزاد خود مختار ملک رہا ہے۔ گو اب یہ جو ہے اس ملک کی جغرافیائی نوعیت جو ہے وہ نہیں رہی۔ نہیں تو میں آپ کو بتاؤں یہ عراق، یہ شام،
یہ اردن، یہ یمن، یہ سارے ممالک جتنے اس وقت مڈل ایسٹ میں ماں سوائے یہ مکہ اور مدینہ کو نکال کر یہ سارے ایرانی اسٹیٹ تھی. صرف مکہ مدینہ جو تھے وہ ذات ہے. یہ آپ کا فلسطین بھی کسی زمانے میں ایرانی اسٹیٹ رہا ہے اور یہاں پر آ کر ایرانی بادشاہ جو ہیں وہ اپنا تسلط قائم رکھے ہوئے تھے. تو اس کو اس طرح سے سمجھنا کہ ایران جو ہے وہ ایک ملک ہے اور اس کو فتح کر لیا جائے گا، وہ ایک تہذیب، ایک کلچر ہے. اس کی اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، جہاں جہاں مسلمان گئے وہاں وہاں پر عربی چلی گئی. آپ گنتے چلے جائیں تو آپ کو تمام ممالک میں عربی جو ہے، لیکن یہاں پہ عربی ساتھ بیٹھا ہے. بالکل آئے بھی بالکل ساتھ ہے، وہ آئے بھی نہیں، عربی فتح بھی کیا، صحابہ کرام نے اپنی کیا، زبان نہیں چھوڑی، اپنا کلچر اور اپنی ثقافت نہیں چھوڑی. اور یہ وہ چیز ہے جو میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ یہ ایران کو باقی ممالک سے ذرا سا مختلف کرتی ہے. عباس اراغچی کا یہ بیان کہ ہمارا ٹریگر پر ہاتھ ہے، یہ میرا خیال ہے وارننگ ہے امریکہ کو کہ وہ اپنے پانیوں تک محدود، یعنی انٹرنیشنل پانیوں تک محدود رہے، یہاں تک نہ آئے. دیکھیں اسلامی پاسداران نے جو ہے جو پاسداران اسلام جو ہیں، انقلاب جو ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ جب تک امریکہ انٹرنیشنل پانیوں میں ہے ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے، ہمارے پانیوں میں آئے تو اڑا دیں گے. مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جو میں بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، بات کسی اور جگہ میں نکل گئی تھی، وہ یہ ہے کہ ایران نے اپنے ٹارگٹ سیٹ کر لیے ہیں، ایران نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے. اس نے اپنے میزائل جو ہیں، کس نے کہاں گرنا ہے، کس نے کس کو رسپونڈ کرنا ہے، یہ انہوں نے تیاری مکمل کر لی ہے. اور کون سا شعبہ کب رسپونڈ کرے گا اٹیک کی صورت میں، یہ بھی انہوں نے تیاری کر لی ہے. ضروری نہیں ہے کہ تمام کے تمام شعبے، یعنی ان کی ایئر فورس ہے الگ سے ہوگی، ان کی نیول الگ سے ہوگی، ان کی بری فوج الگ سے ہوگی، ان کی میزائل بیٹریز جو آج کل ایک ہے کہ میزائل بیٹریز کو اب الگ کر دیا گیا ہے. کسی زمانے میں یہ بری یا ایئر فورس کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن اب میزائل بیٹریز کو الگ کر دیا گیا ہے. وہ کہاں کہاں ان کی تنصیب ہونی ہے، کہاں کہاں سے کیا کیا چلے گا، یہ میرا خیال ہے سب لوڈ ہو چکا ہے. اور ٹریگر پہ تبھی آتا ہے جب گن لوڈ ہوتی ہے، صرف ٹریگر دبانے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے ہی ہے، صرف آپ کو چند فریکشنز آف سیکنڈ یا نینو سیکنڈز چاہیے ہوتے ہیں اس ٹریگر کو دبانے کے لیے، اور اس کے بعد کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. تو میرا خیال ہے امریکہ کے لیے یہ ایک بڑی وارننگ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو بہت دنوں سے بو کر رہے تھے، ان کو ایک شٹ اپ کال جو ہے عباس اراغچی کی طرف سے دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جنگ ہے تو پھر جنگ ہے. اس سے پہلے پاسداران اسلام کے علی قمی تھے، علی قمی یا علی ہمنئی، انہوں نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ ہم میدان میں آئیں، یہ باہر بیٹھ کر بیان بازی جو ہے یہ نہ کریں، ہم تیار ہیں، آ جائیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لیے ایک بڑی وارننگ عباس اراغچی نے دے دی ہے، اور اس میں دینے کی ضرورت بھی تھی کیونکہ امریکہ شاید ایران کو اکیلا سمجھ رہا تھا. ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے میرے ساتھ ایک ہیلی کاپٹر کا ذکر کیا تھا MI-28 NE کا، تو وہ آ گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ نہیں آیا ہے، جو اتنے جہاز، اتنے کارگو پلینز اتنے ہیں، اس میں ایران اپنے ٹریگرز اپنی لوڈ کر رہا تھا، اپنی گن کو لوڈ کر رہا تھا. وہ گن لوڈ ہو چکی. اب اگر ابراہم لنکن وہاں بیٹھا ہے یا ہنری ٹرومین آئے گا، جو بھی بیرا آئے گا، اس کا سامنا جو ہے پھر ایک کیا کہتے ہیں اس کو، گولیوں بڑی بندوق کے سامنے ہوگا. دیکھا جائے گا گولی کس کی پہلے چلتی ہے اور کس کی کارگر ہوتی ہے، کس کی نہیں، یہ بعد کی بات ہے. دیکھا جائے گا جب جنگ ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایران جو ہے سرنڈر کر دے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر امریکہ سے کہے کہ جو تم چاہے وہ ہو جائے. یہ میرا خیال ہے امریکہ کی خام خیالی ہے اور خام خیالی رہے گی. بہت شکریہ عامر رضا جی. بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی اور یہ بھی بتایا کہ ٹریگر پر انگلی رکھ دی گئی ہے، بندوقیں بالکل تیار ہیں، صرف چند سیکنڈز کی بات ہے اور پھر جنگ میں وہ ہوگا جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.